لچھے دار انداز تو ہمیشہ خوشنما انداز شیطانی لوگوں کا رہا ہے، اور وہ اپنا غلط سودا بھی پبلک میں اس طریقے سے بیچتے ہیں۔ اسکواش سے کے پلیئرز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کرکٹ کی بال کو گولف کی بال کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ورنہ تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے۔ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کیا، حالانکہ ہم ان علماء کو، ان کے بزرگوں کو بھی نبی الاسلام کا گستاخ مانتے ہیں۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث سب کے سب گستاخ رسول ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے گورا یا علی مدد نہیں کہے گا، یا عبد القادر جیلانی المدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باول حق بیڑا تک۔ ایک بندہ کہتا ہے ختم نبوت کی آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن میں نہیں مانتا، تو اسے کہیں گے تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو۔ آپ نے خود سے کیسے اسیوم کر لیا کہ میرا یہ بابوں والا اسلام ہے، اس اسلام کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان ایکسپریس کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سردار جنید بہادر خان اپنی ہم ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ 4 مرتبہ اٹیک ہو چکا ہے۔ آج ہم یہاں پر ان سے سوالات بھی کریں گے اور ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے سیکیورٹی کے پروٹوکول انتظامات کیا ہیں، کیا انف ہیں کہ ان کو اس زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں یہاں پر انتظامات کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مل کے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح کے پروٹوکول سے آپ کو گزرنا ہوگا، تو ہمارے ساتھ آئیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان ایکسپریس کے ساتھ سردار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا بھر میں اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ آج کے پیراڈائم میں، آج کے دور میں جب بات کرتے ہیں مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو یہ پیراڈائم تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے تھے قرآن و سنہ کے حوالے سے اور مختلف فرقوں کے اندر یا ان فرقوں کی بکس کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرقے ورسز انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ ایک نیا پیراڈائم ہے جس میں آپ کے پاس ریڈی میڈ انفارمیشن موجود ہے۔ آپ وہ جو ایک پوری بک پڑھنی ہوتی تھی 2000 پیجز کی، اب وہ آپ 5 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک معلومات اخذ کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ایک ججمنٹل سٹیٹمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس۔ ان کی کوئی تعارف تو کروانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت اسلام سے جڑے ہوئے اردو بولنے والے تمام لوگ آپ کو لازمی سنتے ہوں گے، جو نہیں سنتے ہوں گے وہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو نیا پیراڈائم کریٹ ہوا ہے اس نے اسلام کو کس حد تک فائدہ پہنچایا ہے۔ السلام علیکم محمد علی مرزا صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جنید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھے طریقے سے تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ اللہ کا نام لے کے اپنے سوالات شروع کریں۔ سورہ النحل کی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا اور کون راہ راست پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تشریح پہلے آپ کیجئے کہ کیا آپ کا جو انداز تکلم ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ لوگ محمد علی مرزا کی گفتگو سے اتنے زیادہ مخالف نہیں ہیں، انداز تکلم سے زیادہ لوگ خائف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ it is not important what he is saying, it is very important how he is saying۔ اس آیت کی روشنی میں یہ پورا رویہ سمجھائیے مجھے۔ اس آیت میں قطعاً یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے آپ اس کو پھینک دیں، انداز کو اپنا لیں۔ لچھے دار انداز تو ہمیشہ خوشنما انداز شیطانی لوگوں کا رہا ہے، اور وہ اپنا غلط سودا بھی پبلک میں اس طریقے سے بیچتے ہیں۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اینڈ پہ فرمایا وما انا من المتکلفین، اے نبی آپ فرما دیں میں تکلف کرنے والا نہیں، میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا ہوں۔ اور یہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تھا، اور اس کا کلائمیکس یہ آیا تھا کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو اکھاڑ دوں گا، پچھاڑ دوں گا اور انہیں میں جہنم تک پہنچا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے میں تیرے ساتھ انہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اس کے چیلنج کے جواب میں یہ کہتا کہ میں دیکھتا ہوں تو کس طرح میرے بندوں کو ورگلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جو تیری طرف لگیں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات تھی، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب دو پہلوانوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے نا، دو ڈان سامنے آتے ہیں، یہ میں اس کے ساتھ مثال نہیں دے رہا، ایک ایبسولوٹ، تو ایک کہتا ہے نا میں تیرے بندے اغوا کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا نا میں بندے اغوا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو بھی تیرے راستے پہ چلے گا نا اسے میں جہنم میں پھینکوں گا۔ میں نے کوئی گارنٹی نہیں اپنے کسی بندے کی اٹھائی، کیوں؟ میں نے پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، اب جو کوئی خود گمراہی کمانا چاہتا ہے تو کمائے۔ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر نبی علیہ السلام سے کروایا گیا کہ آپ کہہ دیں میں تکلف کرنے والا نہیں، میں نے کھول کھول کر بات آپ تک پہنچا دی۔ اب جو آپ نے آیت ریفر کی سورۃ النحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بالکل یہی انداز ہے ہمارا اللہ کے فضل سے۔ اس میں 3 کیٹیگری کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، 3 طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے حکمت کے ساتھ دلائل دے کر انٹلیکچولی قائل کر کے بات سمجھانی ہے، جس طرح آج کے اس ماڈرن دور میں ایتھیسٹ ہیں، لبرلز ہیں، سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ اردو بولنے والوں میں میرے سوا کون سا بندہ ہے جو تمام سائنٹیفک فیکٹس کو لے کر، اور وہ اتنا کوالیفائڈ بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اور تمام چیزیں پبلکلی کلیئر کر رہا ہو؟ اللہ کے فضل سے میری درجنوں میں ویڈیوز ہیں کہ میں پوری حکمت کے ساتھ اس دعوت کو لے کر چل رہا ہوں۔ دوسری چیز اس میں آئی واضح حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے آپ نے واز کرنا ہے۔ جہاں واز کی باری آتی ہے، الحمدللہ آپ میرے فکر آخرت سے متعلق ویڈیوز دیکھیں تو اس میں تو آپ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ میرا کلر نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹاپک ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام جب جمعے کے ممبر پہ آپ کو نظر آئیں گے تو تلوار اٹھائے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو آکورڈ لگیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کا تعارف ہی یہ کروائے کہ ایک بندہ ہے جس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تو لوگ تو کہیں گے جنگجو، آپ کا ایک دعوت والا پہلو اوور لک ہو جائے گا اگر آپ کے شارٹ کلپ یہی والے کاٹے جائیں، جس طرح اس زمانے میں لوگ کاٹتے تھے، آج تک لوگ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا صرف وہ والا پہلو پیش کیا جائے کہ آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور آپ ممبر کے اوپر ہے، تو پھر آپ کا صرف ایک وائز والا ہوگا، تو پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا کہ اچھا یہ صرف واضح و نصیحت ہی کرتا ہے، میدان جنگ کا شہ سوار یہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف کے کلپ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میرے ہر ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہیں۔ یہ میری بات مکمل نہیں ہوئی، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ڈاکٹرن ڈسکس کریں گے تو پھر پورا جواب دوں گا، پھر آپ کو کوئی رائٹ نہیں نا۔ اگر آپ نے مجھ سے استنجے کے ڈھیلے پوچھنے تو میں بتا دوں گا، اسی کا ایک ایکسٹینڈڈ بات تو تب ہوگی نا جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ تو جو واضح و نصیحت والا حصہ ہے وہ بھی آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھیں، جو فکر آخرت سے متعلق ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ تیسرا اس کے اندر آیا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ۔ دنیا میں اس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو نہ حکمت کی بات سمجھتے ہیں نہ اچھے واز سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑتا ہے۔ مجادلہ آپ کو پتہ کیا ہے عربی میں؟ انگلش کے لیے اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ ہے ڈیبیٹ، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ۔ اچھا، ترکی بترکی جواب دینا، مجادلہ۔ جدل عربی میں کہتے ہیں جھگڑے کو، جدلیات یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کارل مارکس کی آپ اگر وہ ساری پڑھیں نا، جو اس کی تھیوری ہے ڈاس کیپیٹل، اور وہ اس میں آپ کو یہ جدلیات والا ایک مسئلہ سامنے آئے گا کہ جب بھی ڈائی الیکٹریکل مٹیریلزم کے دو مختلف قسم کی چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک پھر تیسرا پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے، اس کے لیے جدلیات کا لفظ۔ مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑا کرنے کو، جس میں آپ ترکی بترکی جواب دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ترکی بترکی جواب ہوا ہے نمرود کا، انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ 2 قیدی بلائے، ایک کو
قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. اب یہ اس نے فضول حرکت کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے اوور لک کر کے اگلی اسے پھکی دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. بس ادھر وہ ختم ہو گیا. تو ترکی ب ترکی جواب دینا اسے کہتے ہیں مجادلہ. جب مجادلہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ نے اسی کے اصول اور مبادی پہ اس کو وہ جواب دینے ہوتے ہیں جو اسے لینگویج سمجھ آتی ہے. اور یہ کام دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. حکمت سے لوگ کام کر لیتے ہیں، واز سے بھی کر لیتے ہیں. مطلب حکمت کی مثالیں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک نظر آ جائیں گے، اچھا واز آپ کو طارق جمیل صاحب نظر آ جائیں گے، بیچ میں کہانیاں بھی ہیں، چلے جو بھی ہے. لیکن مجادلہ یہ بہت مشکل کام ہے. مجادلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو مخالف کے تمام دلائل پتہ ہونے چاہیے، وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر گمراہی پھیلا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور پھر اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے اسے گرانا ہوگا. یہ ٹاپک، اس ٹاپک کے اوپر ود ان اسلام میرے علم میں تو اس وقت کوئی اور بندہ نہیں ہے جو مجادلہ کرتا ہوں. چونکہ کوئی کر ہی نہیں رہا، لہٰذا مجھے کسی سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ ہاکی کے پلیئر کو اسکواش سے پلے کے پلیئر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کرکٹ کی بال کو گولف کی بال کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ورنہ تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. میرے جیسا کام اگر کوئی دنیا کا بندہ کر رہا ہے، وہ سامنے لے کے آئیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، تو بندے کوئی نہیں ہوگا. اگر نبی علیہ السلام کی آپ مثال لے کر آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ سارے پہلو موجود ہیں، لیکن ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کا صرف وہ پہلو بتایا جاتا ہے جو عوام سننے کی عادی ہے. اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ تلخ پہلو بتائے جائیں جو آج کی اس ماڈرن ڈاکٹرن کے اندر آج کے لوگ اسے بد اخلاقی سمجھتے ہیں، تو ان کو نبی علیہ السلام بھی ہضم نہیں ہوں گے. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ تو 3 دفعہ مس بیل، کیا 50 دفعہ مس بیلیں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، اور مس بیل دی اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، آپ کہتے ہیں بد اخلاقی ہے. نبی علیہ السلام کے اخلاق ہی یہی ہیں کہ نہیں دینا جواب، میری مرضی. دستک دی 3 دفعہ، جواب ملے تو یہ اس وقت تک دستک دیتے ہیں جب تک، اور میں جواب دینے کا بھی پابند نہیں ہوں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے بتاؤ کہ میں نے ملنا نہیں ہے، وہ گھر پہ نہیں. آپ کوئی پابند نہیں ہے، وہ دستک دے، جواب آ جائے ٹھیک جائے. کیوں کہ جو ملنے آیا یہ اس کی ضرورت ہے، وہ بندہ نہیں ملنا چاہتا، دیٹس آل. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات میں بد اخلاقی ہیں، دین میں وہ اخلاقیات ہیں. اگر ہمیں دین کا تعارف غلط کروایا گیا نا تو اس کی وجہ سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ یہ غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ، یہ تینوں چیزیں اس وقت جس پلیٹ فارم میں ہیں وہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک ایکسٹینڈڈ اسی کے اندر سے بات پوچھنا چاہوں گا مرزا صاحب. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک استاد نے کیسے تربیت کرنی ہے اپنے آنے والی جنریشن کو اور اسلام کے بارے میں بتانا ہے، مجادلے کی بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اس سے تیار ہوتے ہیں وہ ریئیکشنری کتنے ہوتے ہیں، ریئیکٹ کتنے کرتے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے ایک سیاسی مجادلے کی مثال موجود ہے عمران خان کی شکل میں، جہاں پر ایک سیاسی مخالفین کو انہوں نے بہت للکارا، بہت باغی انداز میں ان کو پکارا، اور اس کا ریئیکشن ایسا ہوا کہ جو شاید ریاست سے بھی کنٹرول نہیں ہو پایا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ مجادلہ کہیں ایک اس ریاست کے اندر نوجوانوں کو کسی ایک انتہا پسند ریئیکشن کی طرف لے کر جا سکتا ہے؟ ہم تو دوسری طرف پہ کھڑے ہیں میرے بھائی. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کیا، حالانکہ ہم ان علماء کو، ان کے بزرگوں کو بھی نبی علیہ السلام کا گستاخ مانتے ہیں علا وجہ بصیرت. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ باقی سارے فرقوں کو واجب القتل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. یہ کہتے ہیں دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے، ہم کہتے ہیں چندہ ہم ان کو دیں گے. یہ کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو آپ نے جو کلیم کیا یہ بالکل اپوزٹ ہے. عمران خان صاحب کی مثال آپ نے بالکل غلط دی. انہوں نے تو لوگوں کو اکسایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اکسائے ہوئے جو آپ پہ چڑھ دوڑے ہیں اور یہ آپ کو کاٹ رہے ہیں علماء کی شکل میں، یہ کہہ کے کہ آپ لوگ واجب القتل ہو، آپ گستاخ رسول ہو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی، آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ نے سہنا ہے اور آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. اپنی مسجد الگ نہیں کرنی، اپنا مدرسہ الگ نہیں کرنا، چندہ بک الگ نہیں کرنی، انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کو چندے دینے ہیں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں. تو اس وقت پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی آئیڈیل مسلمان ہے نا تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے علاوہ آپ دنیا میں کسی فرقے کے ماننے والے بتائیں جو یہ کلیم کرتے ہیں نا بزرگوں کے ماننے والے کہ صوفیاء بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں. یہ صوفیاء یہ نرم مزاج ہوتے ہیں کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے ہیں.
وہ یہ نرم مزاج ہوتے ہیں کہ وہ اہل حدیث کو وہابی اور نجدی اور شیطان کا سینگ کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جو صوفیاء کے امام ہیں انہوں نے لکھا ہے دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ واجب القتل اور مرتد ہیں، کیٹاگوریکل۔ ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو پروڈیوس کرے۔ تحفظ ناموس صحابہ کا بل آ گیا ہے، صدر کے میز پر پڑا ہے، اب اس پہ سگنیچر ہوں گے۔ یہ جو نیا پیراڈائم کریٹ ہوا ہے جس کے اندر صحابہ کی بحث کو لے کر ہم اسمبلی میں گئے اور بل پاس کروایا ہے، محمد علی مرزا بھی اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدانوں میں ہے، چونکہ ایک ریئیکشن تھا جس کو پولیٹیکل لوگوں نے لیا، اس ریئیکشن کے اوپر ایک چیز بن گئی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ تحفظ ناموس اصحاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بل پاس ہو رہا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ رد عمل آئے گا اس کا، یا چونکہ کتابوں کے ساتھ منسوب کر کے بہت ساری علماء کی تقریریں آ رہی ہیں سامنے جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں گستاخیوں سے، ان سارے فرقوں کا ہم کیا کریں گے اس بل کی موجودگی میں؟ کوئی بل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بل سے بڑی چیز 295C ہے، اس نے دنیا میں کون سی تبدیلی لیا ہے؟ 295C گستاخ رسول کی سزا۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبند اور اہل حدیث سب کے سب گستاخ رسول ہیں، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت عام مذہب بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے اسام الارمین میں۔ تو کیا پاکستان میں کروڑوں دیوبندیوں کے اوپر بریلویوں نے 295C کٹوا لی ہے؟ یا ملینز آف اہل حدیث کے اوپر 295C کٹوا لی ہے؟ یا آج تک کسی کو 295C کٹوانے کے اوپر سزا تک کوئی بندہ پہنچا ہے؟ تو یہ بل تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی عصمت تو نبی علیہ السلام کی ہے، صحابہ کی عصمت تو بہت بعد میں آتی ہے، پہلے نمبر پہ تو اللہ کی عصمت ہے اور اس کا تو کوئی بل نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام کی عصمت ہے، اس کے اوپر 295C کب سے بنی ہوئی ہے؟ اس میں سے کیا نکال لیا کسی نے؟ ابھی تک جب بھی نیگیٹو یوز ہی اس کا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکلا، آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی کسی کی گستاخی ثابت ہوئی۔ تو اس بل کی تو یہ تو بیچارہ بہت چھوٹا سا بل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑنے کا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اس بل کی اب ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کہیں آپ کی تقاریر کی وجہ سے بل تو نہیں پیش ہوا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوں۔ جہاں تک فی نفسی گستاخی کا معاملہ ہے، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں اس طرح کے لوگوں کو معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جو اس طرح کی گالی گلوچ والا معاملہ کرتے ہیں، بائی نیم صحابہ کرام کا نام لے کے ان پہ لعنت کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو خود اس کے مخالف ہیں کہ آپ کا صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے، اور علمی اختلاف کوئی توہین نہیں ہوتا۔ علمی اختلاف یہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جتنا کچھ رپورٹ ہوا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے، وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس طرح کے جتنے بلز ہیں نا، ان میں توہین کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سارے علماء بیٹھ کے ان کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، کسی گورے کے پاس بیٹھتے وہ ان کو تمیز سکھاتا کسی کام کو کرنے کی۔ جب بھی کسی کام کو کیا جاتا ہے نا، پہلے نمبر پہ اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہے، اور ڈیفینیشن جنرل نہیں ہوگی، اسپیسیفک ہوگی۔ جب اسپیسیفک ڈیفینیشن کریں گے تو اللہ کے فضل سے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگے گا، سوائے اس شخص کے کہ جو گالی گلوچ کرے۔ رہ کے دوسرے لوگ تو وہ عدالتوں میں جا کے یہ کیس ویسے ہی سسٹین نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر پاکستان نے کوئی اس پہ سائن نہیں کیے۔ یہ جو 12 بل واپس کیے ہیں انہوں نے اسمبلی کی طرف، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اب اگلی اسمبلی جب آئے گی، اللہ کیا 1-1.5 سال بعد نئے لوگ ہوں گے، نئے معاملات ہوں گے۔ ان لوگوں کی کمزوری اسی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ چوری سے انہوں نے بل پاس کروایا، نہ کوئی بحث کی ہے، نہ وہاں پہ کورم پورا تھا۔ تو اس بل کے پاس کرانے سے کچھ 295C سے کچھ نہیں ہوا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گو بیک ٹو دا صحابہ لائف۔ جب ہم استدلال کرتے ہیں قرآن و سنت سے تو ہمارے پاس حدیث موجود ہوتی ہے قرآن و سنت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، مگر صحابہ کی زندگی سے ہمیں کوئی تفسیر قرآن نہیں ملتی۔ ایک تبع تابعین کے بعد جا کے ہمارے پاس تفاسیر آتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی، اور بہت سارے مسائل جن کو لے کر آج ہم الجھے پڑے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، یہ مسائل آپ لوگوں کے ہیں، اس زمانے میں یہ مسائل اس طرح نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام رضوان نے تفسیر نہیں لکھی، انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تفسیر انہوں نے سمجھائی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو احادیث کا ریکارڈ ہے ریٹن میں، یہ صحابہ کرام نے ہی ٹرانسفر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب احادیث ٹرانسفر ہوئی ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے، انس ابن مالک سے، سیدہ عائشہ سے، سیدنا علی سے اور باقی اصحاب سے، تو وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا، ان کی اپنی ذاتی رائے تو نہیں ہے۔ عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ بات زبانی ٹرانسفر کی جاتی تھی، قرآن بھی نہیں ہے، قرآن بھی
زبانی چل رہا تھا, ریٹن فارم میں نبی علیہ السلام نے نوٹس لکھوائے تھے, ایک جگہ کمپائل نہیں کیا تھا, وہ بھی صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہے, کیونکہ عرب کے لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر رائے کرتے تھے اور اسی طریقے سے آگے اس کو ٹرانسفر کرتے تھے. پوری شاعری انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے رات کی نماز میں 70 سے زیادہ صورتیں صرف سن کے یاد کر لی ہیں, اتنی کرائمنگ تھی ان کی. تو اس زمانے میں لوگ سن کے نبی علیہ السلام کی باتیں آگے ٹرانسفر کرتے تھے, تابعین تک گئیں, تابعین سے تبع تابعین. یہ تو امام بخاری امام مسلم نے وہی کام کیا جو میں نے کیا, کہ یوٹیوب چینل بنا لیا اور ویڈیوز میں آ کے لوگوں کو بات بتائی. بات وہی بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو زبانی کلامی معاملات چل رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس میں کمزوری کا شکار ہو جائیں گے, تو بہتر ہے کہ اسے ریٹن ریکارڈ میں لے آیا جائے. وہی جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا وہ ریٹن ریکارڈ میں آ گیا, اور اس کے اوپر سب کے سب متفق ہیں, اہل سنت تمام متفق ہیں کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. بخاری مسلم کھول کے آپ خود پڑھیں, انٹرپریٹیشن میں کوئی فرق نہیں ہے, بالکل علماء کا دھوکہ ہے. یہ صرف وہ دھوکہ دیتے ہیں جو خود اس کو ماننا نہیں چاہتے. آج کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا سی این این کے اوپر کوئی پٹی چلے, افریقہ کا انسان اس پٹی کا مطلب کوئی اور لے اور امریکہ کا انسان کوئی اور مطلب, سب ایک ہی مطلب لیتے ہیں جو نیوز کی پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری مسلم قرآن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور عربی زندہ لینگویج ہے تو 4 بندے مختلف انٹرپریٹیشن کریں گے؟ نہیں, ایک ہی انٹرپریٹیشن اس کی بنتی ہے. وہ 3 بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ گورے کے سامنے وہ رکھیں, وہ آپ کو بتا دے گا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ گورے کا فرقہ کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے گورا یا علی مدد نہیں کہے گا, یا عبد القادر جیلانی المدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا باو لاکھ بیڑا تک. یہ کبھی نہیں کہو کہ یار واضح لکھا ہوا ہے اللہ کو پکارنا ہے. ہاں مولوی یہاں کروڑوں اس کے فالوورز وہ اس آیت کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں, گورا یہ نہیں لے گا. اس لیے میں یہ بولتا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے پہلی دفعہ جو غیر مسلم مطلب لیتا ہے نا, وہ اس کا معتبر مطلب ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مخالفین کی کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کتنی ویڈیوز بناتے ہیں, تحقیق سے ایک پتہ چلی بات ہے محمد علی مرزا صاحب کہ آپ کے مخالفین کی آرگیومنٹ کو اگر ایکسٹریکٹ کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ تبع تابعین یعنی کہ امام بخاری امام مسلم کی حدیث کو اٹھائیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات ججمنٹل سٹیٹمنٹ پاس کر لیں گے کہ اصحابہ کے درمیان میں جو مسائل تھے ان میں کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا. یہ بھی بابے ہیں وہ بھی بابے ہیں, بابوں کی فہرست میں تو سارے ہی بابے ہیں اللہ کے نبی کے بعد. ہم تعین کیسے کریں گے اور محمد علی مرزا کے پاس کیا پیرامیٹر ہے جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بابا درست ہے اور وہ پیچھے والا بابا غلط تھا مگر بات آگے جو پہنچی ہے وہ درست پہنچی ہے؟ کیا پیرامیٹر؟ یہ تو ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ آپ نے کر دیا. اگر حجیت حدیث پہ بات کریں گے, مجھے بتائیں اہل سنت میں کون ہے جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا, اور اس میں اگر کوئی بات لکھی ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا, تو اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو آئین کے غدار کی سزا ہے, اسے اسلام سے باہر نکال دیا جائے گا. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ اسلام کی کتابیں قرآن بخاری مسلم ہے اور میں اسے اس میں سے کوئی چیز نکال کے پیش کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بعد میں آئی ہیں, تو اس سے پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ بعد میں آئی ہیں پہلے ہیں. تو فارغ ہو گیا, تو اسلام سے نکل گیا, کیونکہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا. تیرے ساتھ پھر ہم اسلام کے اوپر بات کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے ختم نبوت کی آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن میں نہیں مانتا, تو اسے کہیں گے تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو. پھر تم سے ختم نبوت پہ ڈسکشن نہیں ہوگی, اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ تم قرآن کو مانتے بھی ہو کہ نہیں. لہٰذا یہاں پہ جو بخاری مسلم میں ہے وہ امام بخاری امام مسلم کی رائے نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی احادیث ہے. اگر ان کی ذاتی رائے ہوتی نا تو آپ پھینک دیتے. وہ نبی علیہ السلام کی مبارک احادیث ہیں جو احادیث کی شکل میں امت تک پہنچی, امت نے ایکسیپٹ کی. اب بخاری مسلم وہ بابے ہیں جو غدار نہیں ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہے وفاداری, نبی علیہ السلام کی بات آگے پہنچائی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے جنہوں نے غداری کی, قرآن و سنت کو انہوں نے حجت تو مانا اور تعلیمات جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن بتائی. اور جن بابوں کی وجہ سے ہمارے مخالفین کو مسئلہ ہے نا, وہ تو آئی بخاری مسلم کے بعد ہے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم سے پہلے کا کوئی بابا نہیں جس سے ہمیں اختلاف ہو. بعد والوں نے بخاری مسلم کو حجت بھی مانا اور پبلک سے چھپایا.
اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1000 سال پہلے اسلام یہاں آیا ہے، کسی ایک نے بھی بخاری کا ترجمہ یہاں کی لوکل لینگویج میں کیا؟ ان لوگوں نے آپ کو اگنورنٹ رکھا کتابوں سے، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے 1000 سال تک۔ کہتے ہیں نا صوفیان اسلام کی خدمت کی ہے، مجھے کسی ایک صوفی کا ترجمہ بتائیں 1000 سال میں کہ اس نے ترجمہ کیا ہو ادھر کی نیٹو لینگویج کے اندر۔ دین وہ فارسی میں سکھا رہے تھے، دین وہ اردو میں سکھا رہے تھے، لیکن بخاری مسلم قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اب آ کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں نا، قرآن کا بمشکل 200-250 سال پہلے ترجمہ ہوا ہے، بخاری کا ترجمہ تو 100 سال پہلے ہوا ہے۔ اسی لیے یہ 2 نمبری ان کی چلتی رہی، جیسے ہی ترجمے ہوئے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو اعتماد تھا کہ یہ عربی میں پڑھتے ہیں، اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہماری بات بخاری میں ہی لکھی ہوئی ہے، بخاری کھولتے ہیں تو نماز تو رفع الیدین سے نکلتی ہے، اور جو بخاری کو مان رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں تو نماز والا وہ طریقہ نہیں لکھا ہوا جو جس پہ ہم چل رہے ہیں، ہم تو کسی اور طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ غداری کی انہوں نے کتابوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے مستقبل میں آنے والی ہر چیز امت کو بتا دی۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، دجال کے متعلق بتایا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے فوراً بعد ہونے والے سارے واقعات جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہونا جسٹیفائی کرتے ہیں وہ بتا دیے کہ میری وفات کے 10 سال بعد یہ ہوگا، 30 سال بعد یہ ہوگا، 50 سال بعد یہ ہوگا۔ یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اور چنگیز خان کو علیحدہ کرتی ہے۔ چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی، ہمارے نبی اور ان کے چاہنے والوں نے بھی دنیا فتح کی، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا یہ ہوگا، اس طریقے سے ڈاؤن فال ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی جنگجو یہ نہیں بتا سکا اس طریقے سے ڈاؤن فال ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے۔ اس ٹاپک کو حدیث کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے دلائل النبوہ۔ نبوت کی دلیل کیا ہے؟ دلائل النبوہ وہ حدیثیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی مستقبل کی پروفیسیز ہیں، اور وہی پروفیسیز ہیں کہ میرے صحابہ میں جنگیں ہوں گی، یہ بندہ حق پہ ہوگا۔ کل تک یہ احادیث ہم کافروں کو پیش کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، بخاری 2812، اور عمار ابن یاسر 30 سال بعد شہید ہوئے، ہمارے نبی کی خبر صحیح نکلی۔ اچھا، 50 سال کے بعد اپنے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر دی، دیکھو مسند احمد میں پہلے ہی موجود تھی۔ تو یہ چیزیں ہم فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ آج جب یہ چیزیں ہم نے پبلکلی ایک آپٹیمل سولوشن کے طور پر پیش کی اور سنی شیعہ جو دراڑ ہے اسے فل کیا تو انہیں آکورڈ لگتا ہے، ورنہ مجھ سے پہلے سنی شیعہ دراڑ فل ہی نہیں کبھی ہو سکی، یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دی ہے کہ بھئی سنیوں کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں اور شیعہ کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں۔ مگر اس میں ایک بات ہے، منطقی طور پہ جو بات کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اصحاب جتنے بھی ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں لکھی جا رہی ہیں، حدیث بھی انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، قرآن بھی انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہم سازشوں کا بھی ادراک کر لیتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ مسائل ضرور تھے، پھر وہاں سے ایک علم آگے جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ ٹاپک ڈیفرنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں اس میں ایک بات جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بس اتنی سی بات، یہ ٹاپک لادہ پوری ڈاکٹرین ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ایک بندہ حدیث کو حجت نہیں مانتا تو فارغ ہے، نکلے ادھر سے، ہندو ہو جائے، مسلمان ہوگا تو حدیث حجت ہے۔ پھر وہ یہ نہیں ڈسکس کرے گا یہ حدیث کیوں آئی، کس نے داخل کی، یا قرآن میں یہ واقعہ کیوں آیا کہ 2 کوے لڑے اور ایک نے دوسرے کی قبر کھودی، لاجیکلی ایسا نہیں ہوتا، میں قرآن کو نہیں مانتا۔ پھر ہم اس سے کووں والا واقعہ نہیں ڈسکس کریں گے، ہم اسے کہیں گے کافر، تو نکل ادھر سے، دفع ہو۔ تو نے مسلمان ہونا ہے تو قرآن کو ماننا ہوگا، تو نے سنی ہونا ہے تو بخاری مسلم کو ماننا ہوگا، یہ تو دفع ہو جائے۔ تو کہ میں سنی بھی ہوں اور میں قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتا، پھر تو سنی نہیں ہے، پھر ٹاپک ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ مگر مرزا صاحب، کیا ہم حدیث کے اوپر اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے ہم نے تو کیا اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائی، بحث اس میں نہیں ہوگی، بحث اس کے اوپر ہوگی۔ چلے میں آپ کو پھکا دے دیتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز ہیں جی۔ ایک سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، 101 اور 2 پڑھ لیں کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 سابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پھر فرمایا مدینہ اور اہل مدینہ میں بہت سے منافق ہیں جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے۔ نمبر 3 کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز قرآن میں آئی ہیں، پکے مومن، پکے منافق جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے لہذا ہم بھی نہیں جانتے۔ نمبر 3 ملے جلے اعمال کرنے والے، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں۔ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، لہذا جن صحابہ کو آپ بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کا تو تعارف ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر
اگر آپ کسی صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی اس کی بڑی عظمت ہے تو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں. بخاری کا تو نام نہ لو, زبان کھینچ لوں گا. بخاری کا نام نہیں لینا. قرآن میں بتاؤ کدھر نام لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا؟ نہیں ہے تو بھائی فارغ ہو جاؤ. پھر اگر آپ نے قرآن پہ رہنا ہے تو پھر کوئی شخصیات نہیں ہے. اور اگر شخصیات ہیں حدیثوں کی بنیاد پہ, پھر حدیثیں ہی بتائیں گی کون پہلے درجے کا مسلمان ہے, کون آخری درجے کا ہے, کون سے ملے جلے عمال کرنے والا ہے. تو قرآن میں تو صحابہ کی 3 کیٹیگریز آئی ہیں, اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہیں کہا گیا وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے مسلمان ہیں. یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے. لہٰذا جب قرآن پہ آئیں گے نا تو پھر مقدمہ تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گا آپ کا. جن شخصیات کا آپ دفاع کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا تو نام ہی قرآن میں موجود نہیں ہے, ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک احادیث نہ ہو. اچھا, حدیث پہ آخری سوال. حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے روایت ہمیں حدیثیں نہیں ملتی. کیا سازشی طور پہ حدیثیں زیادہ شامل نہیں کی گئی, یا انہوں نے حدیثیں زیادہ کہی ہی نہیں تھی؟ نہیں زیادہ کہیں, حضرت علی نے بھی زیادہ حدیثیں نہیں کی. اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ سراپا سنت تھے, سنت سکھاتے تھے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ظہر کی نماز کے بعد ایک چبوترے پہ بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر, کوفے کی جامع مسجد میں, اور لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے. کئی بار وضو کا طریقہ سکھاتے تھے, اس طرح کے مسائل سکھایا کرتے تھے. اور یہ لوگ سراپا سنت ہے, ان کو دیکھ کر لوگ دین لرن کرتے تھے. ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا, ان کو دیکھ کے جج کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا. اس لیے خلفائے راشدین سے بھی آپ کو صرف حسن و حسین یا حضرت علی کا مسئلہ نہیں ہے, حضرت ابو بکر سے تو حضرت علی سے بھی کام حدیث ہیں. یہ اکثر شیعہ اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے اوپر, تو بھئی حضرت ابو بکر سے کون سی زیادہ حدیث ہیں؟ وہ سراپا سنت تھے خلفائے راشدین. ان کی ایکٹیویٹیز یہ تھیں کہ انہوں نے سنت اپنے عمل سے سکھائی. اور ظاہر حکومتی لیول کے اوپر لوگ تھے, حکومتی لیول پہ جو لوگ ہیں پھر انہوں نے اس لیول کا کام نہیں کرنا کہ انہوں نے کچھ لکھوانا ہے. ان کی تو اپنی مصروفیات ہیں, ان کو لوگ دیکھ کے دین کو لرن کر رہے ہیں. جس طرح پرائم منسٹر تو جا کے فزکس نہیں پڑھائے گا, چاہے وہ فزکس میں پی ایچ ڈی بھی ہو, وہ تو ایک فزکس کا پروفیسر پڑھائے گا. پرائم منسٹر نے تو ایز اے ہول امت کو دیکھنا ہے. اس طرح خلفائے راشدین نے ایز اے ہول اپنے عمل سے امت کو دیکھا اور سیاسی معاملات چلائے. باقی جو یہ والی چیزیں وہ نیچے سے ٹرانسفر ہوئیں اور ان کو حدیثیں بیان کرنے کا ضرورت نہیں تھی, وہ خود سراپا سنت ہے. اور جو کریٹیکل باتیں انہوں نے روایت بھی کرتی. اچھا, جڑاں والا واقعہ پیش آیا, آپ نے آج کی اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا, جو میں نے آپ کا لیکچر سنا ہے, کہ یہ رد النفاق کرنا ہوگا, اس کے لیے اعلان, رد النفاق آپریشن آپ نے اس کے لیے کہا کہ یہ کریں شروع. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جڑاں والا واقعہ ہمارے سوسائٹی میں پہلی بار نہیں ہوا, ایک عرصہ دراز سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. کیا اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے تحفظ کے لیے باقاعدہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج موجود نہیں ہے؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ لیجئے, جو کہ اسلامی ریاست کے تصور کے اندر بتائیے کہ وہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیسے پیش آتا تھا, اینڈ ریلیٹ کیجئے اس کو غزوہ خیبر کے ساتھ, اور مجھے بتائیے کہ وہ جو حملہ تھا ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جڑاں والا کے قریب لا کے. کون سا خیبر کا؟ جب خیبر پہ حملہ کر کے مسلمانوں نے قلعہ فتح کیا تھا. اب یہ 2 مختلف ٹاپک ہیں میرے بھائی, اس طرح تو ہم پورے 2 ہفتے بیٹھے رہیں گے. ایک بات کریں نا, ایک آپ جڑاں والے کے اوپر ورڈکٹ لے لیں. جڑاں والے, ہاں, جہاں تک آپ نے کہا نا آئین میں, تو پاکستان کے آئین میں موجود ہے. پاکستان کے جھنڈے میں سفید نشان ہے غیر مسلموں کے لیے, گرین مسلمانوں کا, ان کو ایکول رائٹس ہیں. 11 اگست 1947 کی محمد علی جناح رحمہ اللہ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا سب کے سب لوگ آزاد ہیں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں, اپنی مساجد میں جا سکتے ہیں. جو سورۃ الحج میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکراتا نہ تو کبھی بھی کوئی خانقاہ, کوئی گرجا, کوئی معبد, کوئی مسجد جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ سلامت نہ رہتے. جہاد اور قتال کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں سسٹین کر رہی ہیں. تو رائٹس تو موجود ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیئر رہ رہے غیر مسلم, اسے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو احادیث تو بالکل اس میں واضح ہیں. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 جو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اسلام کی تو گائیڈ لائنز موجود ہیں, آئین میں بھی موجود ہے, پریکٹیکلی عمل کرنے کی باری ہے. مگر مرزا صاحب, جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں, ہم جو عام کتابیں پڑھتے ہیں علماء والی نہیں, اس میں ہم محمود غزنوی کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں جہاں سومناتھ کا مندر گرایا گیا. ہمیں تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یا کسی دوسرے مساجد, دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کرنا ہے.
جب آپ جڑاں والا واقعہ دیکھتے ہیں آپ اور اس میں ہم کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، تو مجھے بتائیے کہ محمود غزنوی والا جو سومنات کا مندر گرانا ہے، کیا وہ دہشت؟ اس سے بڑی دہشت گردی تھی وہ آپ کا ہیرو ہے، صوفیوں کا ہیرو ہے، ہم تو اسے نہیں مانتے. جس طرح ہم کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، یہ بھی شاہی کوئی نہیں، یہ سب بابوں کے پجاری قبر پرست لوگ تھے، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اور یہ کب سے اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم اسلام کی تاریخ بتائیں گے؟ نہ میرے بھائی، یہ تو نبی الاسلام کے 400 سال بعد آئے. اسلام کی تاریخ ہے نبی الاسلام اور خلفائے راشدین، دیٹس آل. اس کے بعد تو نبی الاسلام نے فرمایا کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. نبی الاسلام کی مبارک زندگی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 30 سال کے بعد سے کوئی چیز آپ رول ماڈل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. محمود غزنوی تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو 400 سال بعد آیا. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ مسلمان تھا، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب لوگ لٹیرے تھے، ہم تو نہیں ان کو مانتے. محمد بن قاسم کو بھی نہیں مانتے، یہ اپنے چکروں میں آئے، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک. اب مجھے ایک اور بات بتائیے، جو سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا الگ سے پوچھ رہا ہوں. وہ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، ایک معاہدے کے انجام کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کو اب حملہ کر کے قبضہ کرنا ہے. وہ تو ایک سکون سے رہنے والے پرامن رہنے والے لوگ تھے، مگر معاہدے کے چونکہ انہوں نے پاسداری نہیں کی تھی. کون سے معاہدے کی؟ یعنی کہ جو غزوہ خیبر نہیں ہے، وہ بنو قریظہ کا مسئلہ ہے، غزوہ خیبر کا نہیں ہے. اس لیے میں کنفیوز ہوا کہ اب خیبر کو بیچ میں کہاں سے لے، وہ بنو قریظہ کا ہے. ہاں جی، بنو قریظہ کا جو مسئلہ ہے وہ ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پر. جی خندق کے. ہاں، غزوہ خیبر نہیں ہے، میں اسی لیے حیران ہوں. تو پرامن تو کوئی نہیں تھے، وہ تو میسے تھے، پورے قاتلین تھے. انہوں نے مسلمانوں سے بد عہدی کی، اور اگر ان کی وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی تو جن صحابہ کرام نے بعد میں فتوحات کیے یہ سارے اسی دن ہی قتل ہو جاتے. تو جو لوگ مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کریں اس اعتبار سے کہ وہ بد عہدی کر کے مسلمانوں کے بیوی بچے مال سب کچھ کافروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو جنگ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جنگ میں اگر آپ کو کوئی قتل کرنے آیا تو آپ اسے مٹھائی پیش کرنے نہیں گئے ہوئے. کیا آج ایسے ہوتا ہے؟ آج کے سویلائز ورلڈ میں بھی ایسے ہوتا ہے میدان جنگ میں کہ جب امریکہ اور یورپ کی جب جنگ ہوتی ہے، یہی سویلائز ہے نا، تو جب ان کے اوپر بم پڑتے ہیں تو آگے سے مٹھائی کے ڈبے بھیجتے ہیں ان کو، یا یہ ڈرون سے حملہ کرتے ہیں ان پہ. یہی کرتے ہیں نا. تو یہی کچھ اسی زمانے میں ہوا کہ انہوں نے بد عہدی کی، مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس اعتبار سے کہ اس بد عہدی کی وجہ سے اگر نبی الاسلام کو وحی کے ذریعے چیز نہ پتہ چلتی تو وہاں سے کافر حملہ کرتے، سب کو ملیہ میٹ کر دیتے. تو اب اس کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ بد عہدی کریں گے، کسی کو قتل کریں گے تو یہ میدان جنگ ہے، جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو قتل کرے گا تو بالکل ٹھیک ہے. یہ آج کی سویلائز ورلڈ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جنگی ایتھکس ہے ہی ہے. ہمارے ساتھ ایک اسلامی ملک جس میں مسلمان آباد ہیں، افغانستان، وہاں پر لوگ پرامن طریقے سے زندگی اگر گزار رہے تھے، ہم نے کوئی معاہدہ کیا جس معاہدے میں بہت سارے لوگ قتل ہوئے، تو اس کے ریئیکشن میں انہیں کون سا معاہدہ؟ پہلے تو اپنی آپ تاریخ کو نا واضح کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. جی آپ کس معاہدے کی بات کر رہے ہیں؟ پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان کی بات کر رہے ہیں جس نے ان کو مبارکباد دی تھی؟ I want to start this from proxy war. جی کہ اگر ہم نے پراکسی تو آپ چیز کلیئر کریں نا. جی سوال جب تک کلیئر نہ ہو جواب نہیں ہوتا. آپ دونوں میں ہر ٹاپک پہ بول سکتا ہوں لیکن سوال کلیئر ہونا ضروری ہے. دونوں چیزیں دیکھ لیجیے. دونوں نہیں ہوگی پھر آپ پنڈورا باکس کھول رہے ہیں نا. اچھا چلے. ہاں ایک بات کریں اسپیسیفک جواب لیں. ہم مشرف کی لے لیتے ہیں. ہاں جی بتائیں کہ مشرف والے معاملے کے اندر ہم مسلمان اور وہ مسلمان، ہمارے درمیان میں ایک عمرانی معاہدہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ہم نے پھر ایک بین الاقوامی جنگ کا حصہ بن کے جنگ ان پہ تھوپی، بہت سارے لوگ اس میں ہلاک ہوئے اور اس کا ایک بہت بڑے ریئیکشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. بنو قریظہ والے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، اس کا تو اس کے تعلق ہی نہیں ہے. کیوں آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ ارے انہوں نے بھی تو ایک معاہدہ توڑا تھا میرے بھائی. انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اس معاہدے کا اس معاہدے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ تو تب آپ بات کریں جب آپ مشرف کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. مشرف نے تو غلط کیا ہے. ہاں اچھا، تو آپ خود کیوں زیوم کر رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہوگی؟ مشرف وہ بدماش ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے. آپ نے خود سے میرے تھاٹس آپ کو کیسے پتا چل گئے کہ آپ نے زیوم کر لیا میں دونوں چیزوں کے
مشرف آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں افغانستان غیر مسلم ملک بھی ہوتا تب بھی مشرف نے جو کچھ کیا یہ حرام تھا اسلام کی روح سے. آگے چلیں, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ محمد علی جناح جب زندہ تھے اور کشمیر میں فوجیں ہماری گھسائی گئیں وہ بھی اسلام کے خلاف تھا, وہ بھی معاہدہ انہوں نے توڑا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپر سے آپ اقوام متحدہ کے اندر بندے ہوئے اور اندر سے آپ گریلا وار کر رہے ہیں, وہ بھی غلط تھی. اسلام کی روح سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے. آپ نے جو اسلام اپنے صوفیاء سے سیکھا اس کو تو اسلام نہ مانے, ہم تو اس اسلام کو ہی نہیں نہ مانتے. ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو قرآن بخاری مسلم میں لکھا ہے, سورۃ الانفال میں بتایا گیا ہے کہ یہ اسلام ہے. تو آپ خود نہ زیوم کر لیں کہ میرا والا اسلام ہے, میرا اسلام وہ نہیں ہے. میرا اسلام بھی مجھ سے پہلے پوچھیں گے, ٹھیک ہے, پھر آپ ایزیوم کریں گے نا. آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ ہوا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. آپ نے خود سے کیسے ایزیوم کر لیا کہ میرا یہ بابوں والا اسلام ہے, اس اسلام کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اسلام بھی بابوں والا نہیں ہے, آپ بھی ایزیوم کر رہے ہیں میرے اسلام. وہ اس لیے کر لیا کہ آپ نے وہ مشرف والا ایزیوم کر لیا نا کہ میں اسے ٹھیک کہوں گا, محمود غزنوی کو. اچھا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ محمود غزنوی کو میں ڈان کہہ دوں گا؟ مرزا صاحب کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا. سوالات ہوتے ہی ایڈورسیریل ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے نا, وہ ایزیوم نہیں کرتے. آپ کوشچن پوچھیں, آپ یہ کوشچن پوچھیں کہ یہ دونوں چیزیں, یہ بس سوال میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا تھا. آپ سوال یہ تھا کہ اگر بنو قریظہ والا ایکٹ ٹھیک تھا تو مشرف والا ایکٹ غلط کیوں کہتے ہیں آپ, یا مشرف والا ایکٹ کیوں ٹھیک ہے اور وہ کیوں غلط ہے؟ اس طرح ہوتا ہے. تو میں تو ایسا میں نے کہا مشرف کا غلط ہے, مجھ سے پوچھیں, پہلے میری رائے لیں, اس کے بعد دونوں کو آپ کمپیئر کروائیں, پھر مجھ سے آپ کوشچن کریں. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور میں سوال پوچھتا ہوں, امید ہے کہ یہ پورا سمجھ آ جائے گا اور اس کے اوپر ہم جواب کریں. پاکستان میں غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جہالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے فرقہ واریت بھی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر نفسیاتی ہجان کی پوری کیفیت بھی ہے, پولیٹیکل ڈس ہارمنی بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ مسئلہ غربت کا ہے یا زیادہ مسئلہ ہمارا جہالت ہے؟ جہالت ہے مین مسئلہ, غربت کی وجہ بھی جہالت ہے. اگر جہالت نہ ہوتی, پیروں کی زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں, یہ تو کھانا کھانے جاتے ہیں, یہ تو ایک ہے نا, جہالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں جہالت سے بھی ہے تعلق. داتا صاحب علی ہجویری کے مزار کے اوپر جا کے قبر پہ لوگ جو دعا کرتے ہیں وہاں پر لنگر بٹتا ہے مرزا صاحب, وہاں پر یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی گیان بٹ رہا ہے. اگر یہ صرف جہالت پہ ہوتا تو پڑھے لکھے لوگ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ بہت کم تعداد میں جاتے ہیں. نہیں ایسا, وہ ہے ہی پڑھے لکھے لوگ, ہے ہی کام ہے تو کام ہی ہوں گے نا. اگر آپ کے پی ایچ ڈی میں نے ایک دو دیکھیں تو پی ایچ ڈی ہوتے بھی کام ہی ہے نا. دوسری بات مجھے بتائیں, آج تک کوئی پاکستان کی گورنمنٹ ایسی ہے جس میں پیر فقیر نہ بیٹھے ہوئے ہوں؟ شاہ محمود قریشی کون ہے؟ ادھر بھی پیر بیٹھے ہوتے ہیں. مخدوم امین فہیم کون ہے؟ یوسف رضا گیلانی کون ہے؟ آپ کے سارے پرائم منسٹر, سارے وزیر, بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہی پیر فقیر ہیں. یہ ہے ہی یہ کچھ ہے, یہ ان پڑھ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جب وہ چھوٹی سی کینچی لے کے وہ گھتیں کاٹ رہے ہیں بچیوں کی اور تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہے ہیں تو وہ اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے, پیر ہے, تو یہ سارے کچھ کر رہے ہیں. تو یہ پڑھے لکھے جاہل ہے. تو یہ جو جہالت ہے نا, دین سے بھی جہالت ہے ان کی, ان کو دین کا کوئی الف بے نہیں پتا. ہاں ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ کوئی پی ایچ ڈی ہے, دین میں وہ زیرو ہے. تو ہمارا مسئلہ ہی جہالت ہے. اگر یہ جہالت نہ ہوتی, مجھے بتائیں عرب کے لوگوں میں جو غربت تھی, ہمیں تو اس کا کبھی ادراک بھی نہیں ہو سکتا کہ کس قسم کی ان کے اندر غربت تھی. لیکن دنیا کے امام وہ بن گئے. کیوں بنے؟ ان کی جہالت اللہ نے دور کر دی. ایک لیڈر دیا, قرآن دیا, اور جب ان کی جہالت دور ہوئی تو دنیا کے امام بن گئے. آج یورپ اور امریکہ کے پاس کون سے ریسورسز تھے؟ انہوں نے ایکسپلور کیے ہیں نا. ریسورسز تو سارے سب کانٹیننٹ میں تھے. گورے ادھر کیوں آئے تھے؟ سونے کی چڑیا تھی سب کانٹیننٹ, یہاں زمین اگاتی ہے, یہاں خزانہ ہے, اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی. یہ آج ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں دوسرے ملک, وہ تو انہوں نے اب ایکسپلور کیا تعلیم کی برکت سے. گوروں کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے علم کے, وہ دنیا کے امام بن گئے. ان کے پاس ریسورسز کچھ بھی نہیں, ہم سے لے کے ویلیو ایڈیشن کر کے تو وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. تو ہمارا پہلا مسئلہ جہالت ہے, اسی کی وجہ سے غربت ہے, اسی کی وجہ سے, اسی کی کورالریز ہے ساری کی ساری. گورے ہم سے زیادہ غریب تھے, لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا, علم کو یوٹیلائز کیا, انہوں نے اپنی غربت دور کی. آپ کے پڑوسی ملک چلیں, گوروں کی مثال تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک معجزہ ہے. چائنا پچھلے 30 سال میں 80% آبادی کو پاورٹی سرکل سے نکال لیا انہوں نے اسٹریٹجیز کے ذریعے. اور وہ آپ ذرا اسٹریٹجی دیکھیں کیا ہے, علم انہوں نے عام کیا ہے, ٹیکنالوجی عام کی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو کھلایا بلایا نہیں, محنتی بنایا, تعلیم یافتہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو برکت دی ہے. میں کہتا ہوں اس دور حاضر میں اگر چند بڑے معجزات ہیں ان میں سے چائنا ایک ہے, دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. سیلف ڈیفنس کے اندر, چونکہ پاکستان کے اندر پولیس اسٹیٹ ویسے نہیں ہے جیسے مضبوط ہونی چاہیے, تو سیلف ڈیفنس میں اسلامی قوانین کے مطابق
کسی کے گھر میں کوئی بندہ گھسنے کی کوشش کرے تو سیلف ڈیفینس میں اس کو گولی ماری جا سکتی ہے؟ پاکستان کے قانون میں بھی ماری جا سکتی ہے. پاکستان کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ کے پریمیسز کے اندر کوئی بندہ آ گیا نا, آپ سیلف ڈیفینس میں سے گولی ماریں اور وہ مارا جائے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, اگر تیرے گھر میں چور گھس آئیں ان سے لڑ, اگر تو مارا گیا تو شہید ہے, اور اگر وہ مارے گئے تو تیرے اوپر کوئی قتل نہیں ہے. تو نبی الاسلام کی جو حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے, عین پاکستان کا قانون اس کے مطابق ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا توشہ خانے کا جو کیسز سامنے آئے ہیں, اسلامی قوانین یا اسلامی روایات کے مطابق یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کون رکھ سکتا ہے, اور اس میں عمران خان کی گواہی کے بغیر جو عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا جو قانون ہے نا توشہ خانہ والا, یہ اسلام کے خلاف ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام جو عاملین زکوٰۃ بھیجا کرتے تھے, جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے نا, کہ ان کی تنخواہیں بھی بیت المال میں سے جائیں گی, جو عاملین زکوٰۃ کے کلیکٹرز ہیں. تو وہ جب زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاتے تھے نا, بھیڑ بکریوں کی, گائے کی, تو وہ بیت المال میں جب جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کی مد میں ہمیں وصول ہوئیں, اور یہ ہمارے پرسنل گفٹس ہیں توشہ خانہ والے. تو نبی الاسلام نے فرمایا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, تم اپنے ماں باپ کے پاس گھر میں بیٹھو, میں دیکھتا ہوں تمہیں کون گفٹ دے گا, تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملے ہیں, لہٰذا اپنے یہ گفٹ بھی بیت المال میں جمع کرواؤ. توشہ خانہ جو ہے نا پاکستان کا, وہ پاکستان کی ملکیت ہے. وہ پرائم منسٹر کی پوسٹ کو ملتا ہے, عمران خان یا نواز شریف یا جنرل باجوہ کو یا بندیال صاحب کو نہیں ملا, وہ پاکستان کی اس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے بندوں کو ملا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی برکت سے اب یہ سب کو یاد آیا کہ توشہ خانہ میں کچھ ہوتا تھا, تو پہلے جو لوگ اتنا کچھ کھا گئے ہیں کوئی ذکر نہیں کیا. ہمارے نزدیک وہ بھی غلط کر کے گئے, یہ بھی غلط. یہ قانون چینج ہونا چاہیے, اور یہ بھی غلط ہے کہ جی 50% دے کے آپ ریٹین کر لیں. وہ ریٹین کر ہی نہیں سکتا, وہ پاکستان کی جو عوام ہے, پبلک, اس کی ملکیت ہے, وہ بیت المال میں جمع ہونا چاہیے. پاکستان میں موجودہ جو ایک سیاسی کیفیت ہے جس میں نوجوان ہجان کی کیفیت میں مبتلا ہیں, کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن کی سمجھ نہیں آ رہی, بیوروکریسی, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ادارے ایک دوسرے کے مخالف کھڑے, آگے بڑھنے کا کیا طریقہ؟ آگے اسی طریقے سے بڑھیں گے ہم. یہ ہمیشہ قوموں میں ہوتا ہے. اسی کو تو کارل مارکس نے کہا نا, ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, کہ دو مختلف متضاد چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان میں سے پھر ایک سلوشن نکلتا ہے. یہ سلوشن نکلنا تھا. آپ تاریخ سے سبق سیکھیں. ہٹلر ٹکرایا پوری دنیا کے ساتھ, بدماش تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس میں سے ایک فائدہ مند چیز کیا نکلی؟ وہ تو جنگ ہار گیا, لیکن گریٹ برٹن بھی اتنی کمزور ہوگی کہ ہمیں آزادی مل گئی. ورنہ یقین کریں ہٹلر نہ ہوتا ہم آج بھی غلام ہوتے ہیں. لیکن ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بلٹ ٹرین میں پھر رہے ہوتے ہیں, اس چکا چک میں نہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک نہ ایک دن ایسا آنا تھا کہ 70 سال سے جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے غیر اعلانیہ, اور اب تو اعلانیہ بھی کر رہے ہیں, اور عوام آمنے سامنے آنا تھا. اس کی ابتدا ہوئی ذوالفقار علی بھٹو سے, اس کو کچھ فاصلہ طے کروایا بے نظیر بھٹو نے, پھر نواز شریف نے, اور اب عمران خان صاحب نے. اس میں غلوب والا معاملہ ہوا, وہ ہو جاتا ہے. دوسری طرف سے کیا غلوب نہیں ہوا؟ بھٹو کا جو قتل تھا کیا عدالتی قتل نہیں تھا؟ یہاں پہ اگر عمران خان صاحب سے 9 مئی ہو گیا تو یہ بھٹو کے قتل سے تو چھوٹی چیز تھی نا. یہ ہو جاتا ہوتا ہے. میں سب کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ آپ قانون اور آئین کے اندر رہیں اور اس معاملے کو آگے چلنے دیں. جو قانون اور آئین کے اندر آتا ہے وہ سزا کاٹے, اور جو نہیں آتا صرف اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر آپ معاملات کو اس طریقے سے نہ لے کے چلیں. غربت, افلاس, بے روزگاری, لاقانونیت, اس میں ایک غریب آدمی پاکستان میں جس کے پاس کچھ پیسے بھی نہیں ہیں رہنے کے لیے اور زیادہ بہتر معاش گزارنے کا طریقہ کار نہیں ہے, کیا وہ آٹا بجلی چوری کر سکتا ہے؟ شریعہ کیا کہتی ہے کہ اگر وہ حالات بہت مخدوش ہو گئے ہیں تو خودکشی کر سکتا ہے؟ خودکشی تو بالکل نہیں کر سکتا. چوری والا معاملہ بھی اس حد تک ہے کہ جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور اس کے اوپر سزا بھی نہیں ہوگی. لیکن اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی بیسک نیڈز پوری کرے. میرے خیال ہے پاکستان میں جتنی چیریٹی ہے نا, کوئی بھوکا مر نہیں سکتا. وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو پورے ملک کے اندر, آج آپ جیلم جیسے چھوٹے شہر میں کتنے تندوروں کے باہر لکھا ہے کہ آپ کو روٹی فری ملے گی. پورے ملک کے اندر اس طرح ہے. کھانے پینے کے اعتبار سے کوئی ڈیتھ والا معاملہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جن لوگوں کو بڑا بننے کا شوق ہے یہ جہنم کما رہے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جو حکمران کسی قوم کے اوپر جب بنایا جاتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اگر کوئی غریب آدمی پاکستان میں اشیاء نہیں خرید سکتا اور اسے قسطوں پہ لینی پڑتی ہیں اور قسطوں کے اوپر ایک انٹرسٹ ہے جو وہ پے کرتا ہے. آج کل پاکستان میں نئی کچھ ایپس آئی ہیں جن میں آپ لون بھی لیتے ہیں اور واپس پے کرتے ہیں.
شریعہ کیا کہتی ہے کہ یہ جائز ہے؟ دیکھیں جو پیسے کے بدلے پیسہ ہے نا ایپس کے ذریعے وہ تو سود ہے. ونس کموڈٹی انوالو ہوگی نا تو اس میں جو ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے نا وہ سود نہیں ہے. مثلا نقد کا موبائل 1 لاکھ کا ہے اور ادھار کا قسطوں پہ 1.5 لاکھ کا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ کموڈٹی انوالو ہوگی, یہ کاروبار ہے اور یہ بالکل جائز ہے. صرف اس میں ایک قباحت ہے کہ پینلٹی نہیں ڈالنی چاہیے قسط لیٹ ہونے کے اوپر. باقی جو آپ باقی اضافی پیسے لے رہے ہیں نا تو وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے رہے, کموڈٹی کے بدلے لے رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ بھی اسی میں آئے گا؟ نہیں, کریڈٹ کارڈ اس میں نہیں, وہ تو پیسے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا. ہاں وہ تو آپ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں, پیسے کے بدلے پیسہ منع ہے. ادویات استعمال کرتے ہیں مختلف نوعیت کی جو کہ پاکستان میں امپورٹ کی جاتی ہیں. بہت ساری ادویات ایسی ہیں جن میں جانوروں کے مختلف حصے استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ تر میں خون بھی استعمال ہو سکتا ہے یا الکوہل استعمال ہوتی ہے. کہاں تک جائز؟ زندگی موت کی کشمکش کے پوائنٹ آف ویو سے جو ادویات ہیں وہ تو آپ یوز کر سکتے ہیں. ادویات تو استعمال ہی تب کرتے ہیں. نہیں وہ اس طرح نہیں, عام ادویات نہ ہو. مثلا کئی کھانسی کے ایسے شربت ہیں جن میں الکوہل ہے اور بعض الکوہل فری بھی ہیں, تو آپ الکوہل فری استعمال کریں. اب کھانسی ایسا مسئلہ نہیں, وہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. الا یہ کہ آپ اس کے روٹ کاز کریں. اگر ٹی بی ہے تو وہ پھر ٹی بی والوں کو اس شربت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو علاج ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جہاں زندگی موت کی کشمکش آ جائے تو وہ قرآن حکیم میں 4 جگہ آیا ہے. سورۃ البقرہ میں, سورۃ النحل کے اندر, سورۃ المائدہ میں, سورۃ الانعام میں, کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت اور جس کے ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے, دل میں بغاوت نہ ہو, تو تم اس میں سے بھی لے سکتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا. تو اس کے تحت جب کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اب بہتا ہوا لہو جو ہے وہ حرام ہے, خون پینا حرام ہے, لیکن بلڈ ڈونیشن جو ہے یہ حلال ہے. ایک تو یہ پینا نہیں ہے, دوسرا یہ جان بچانے کے لیے ہوتی ہے. آرگن ڈونیشن حلال ہے. طلاق کے بعد مسلمان بہت ساری جگہوں پہ حلالہ کرتے ہیں اور علماء اس کے اوپر تضادات کا شکار ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں علماء کوئی تضادات کا شکار نہیں ہے, یہ لوگوں کو 2 نمبری کر رہے ہیں. فقہ حنفی والے علماء حلالے نکالتے ہیں, جبکہ ان کے نزدیک بھی حلالہ پری پلان کرنا یہ زنا ہے, حرام ہے. خود مفتی اکمل صاحب جو میرے استادوں میں سے بھی ہیں, وہ کیو ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ لعنت. یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی, یہ انہوں نے کوٹ کی ہے. اہل حدیث تو پہلے اسے حرام سمجھتے تھے, اب حنفی علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حلالہ بالکل غلط ہے. جو قرآن میں حلالے کا ذکر ہے نا وہ آٹومیٹک حلالہ ہے, کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ بیوی اپنے پہلے خامند کی طرف اگر لوٹ جاتی ہے جس سے اس نے طلاق لی ہوئی تھی, یہ نہیں کہ اس کو مار کے یا اس سے زبردستی طلاق لے کے پھر پہلے کی طرف لوٹتی ہے, تو پری پلانڈ حلالہ. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بھول کے آپ بریانی کی پلیٹ بھی کھا جائیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کانٹریکٹ میرجز جو اہل تشیع میں ہوتی ہیں موتا وغیرہ, اور جو سنیوں میں ہوتی ہیں مس یار, کیا فرق ہے ان میں؟ دونوں حرام ہے جی, کوئی فرق نہیں, حرام ہے, کوئی فرق نہیں. اور یہ جو ویسٹ کے اندر ہم کہتے ہیں ایپس, انڈیپینڈنٹ لا پارٹنرز جو ہوتے ہیں, کہ اب ایک مرد بالغ ایک مرد عورت بالغ دونوں آزادی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اور چھپ کر اڈلٹری نہ کریں, اسلام میں اس کی گنجائش؟ اسلام میں نکاح کے بغیر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے چھپی دوستی ہے وہ حرام ہے, اور نکاح بھی اعلانیہ ہوگا. نکاح بھی اگر چھپا کے ہوا, جس طرح علماء نے دوسری اور تیسری شادی چھپا کے کی ہوتی ہے, یہ بھی حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مریں گے, وہ بیویاں جب منظر عام پہ آئیں گی اور ان کا ریٹن ریکارڈ بھی نہیں ہوگا تو وراثت میں وہ کیسے حصہ لیں گی؟ شادی ہمیشہ اعلانیہ ہوتی ہے اور زنا چھپ کے. مگر ایک آدمی یہاں سے بیرون ملک گیا ہوا ہے اور وہاں بیوی اس کی پاکستان میں ہے, وہاں پر وہ ایک کنٹریکچوئل میرج نہیں کر سکتا؟ نہیں, کیوں کنٹریکچوئل کیوں کرے, اس کو ریئل کرے. اسلام تو خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے نا, اسے اسلام نے اجازت دی ہے نا, اس کو بسانے کی نیت سے کرے نا, کیوں اس طرح کی شادی کرے. اور یہ جو مثالیں لیتے ہیں لوگ صحابہ کی زندگی سے کہ وہ جنگوں پر جاتے تھے اور وہاں شادی کر کے واپس آ جاتے, تو صحابہ کرام نے تو شراب پی کے غزوہ احد بھی لڑی ہوئی ہے, بدر بھی لڑی ہوئی ہے, لیکن بعد میں شراب حرام ہوگی نا. آپ مثالیں اس وقت کی دے رہے ہیں کہ جب وہ حلال تھی, تو متع حلال تھا, کون کہہ رہا ہے کہ یہ شروع سے ہی حرام تھا, بعد میں حرام ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. اس وقت انٹرنیشنل دنیا کے اندر سعودی عربیہ اور ایران ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پولیٹیکل ارینا جو تبدیل ہو رہا ہے, اس میں ہماری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی؟ میں تو محمد سلمان سے اتنا اختلاف رکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں اس کی یہ جو نیکی ہے اس کی تمام گناہوں کے اوپر بھاری ہے, جو اس نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے. اور یہ جو عذاب بنا ہوا تھا سنی شیعہ کنفلکٹ, یہ کریڈٹ جاتا ہے محمد بن سلمان کو کہ اس نے ایران کے ساتھ دوستی کر کے تو یہ دنیا میں سارا فساد ختم کرنے کی طرف بہت اچھا قدم ہے. میں تو اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک صحافی والا سوال ہے
کہ آج ذرائع ابلاغ کی دنیا ہے اور بہت ساری خبریں ہمارے پاس آتی ہیں. کبھی کبھی خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے, اور کبھی کبھی آئیڈینٹیفائی ہونے کے باوجود کسی پریشر میں آپ کو غلط خبر دینی پڑتی ہے. کبھی ریاست کسی ادارے کے پریشر ہوتا ہے, کبھی آپ کو ادارے کی جانب سے پریشر ہوتا ہے. یہ تمام پریشرز اور کبھی کبھی آپ کی ذاتی طور پہ منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس ساری صورتحال میں ایک صحافی کی کیا ذمہ داری ہو؟ ذمہ داری تو یہ کہ صحافی تو پھر دلیر ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں صحافی جو ہیں یہ مجاہد ہیں. تو پھر ارشد شریف کی طرح ہو جائے. نہیں, وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے, میں اس طرف آؤں گا. ارشد شریف صاحب نے جو اپنے زمانے میں گل کھلائے ہوئے, وہ ان کو جب وہ ARY پہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے اس وقت ان کو صحافت نہیں تھی یاد آتی. آج ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران ریاض, حقیقت TV, یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ اب انہیں ساتھ محیط پیرزادہ نے تو خود مطیع اللہ جان کو ہائی کورٹ کے اندر کہا ہے کہ ہم لوگ ان کے اعلی کار بنے رہے. تو بھگتو نا اب سزا. تم نے بھی تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالی تھی نا, تو آج تم پھر یہ مکافات عمل تمہارے ساتھ ہوا ہے نا. اب آج صحافیوں کی طرف دیکھیں, صحافت اتنا متبرک ایک کام ہے. اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پیغمبرانہ کام ہے اس اعتبار سے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اسے آگے نہیں آپ نے پھیلانا جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں. بھاڑ میں گئی جی آپ کی وہ پریشر اور وہ ساری کی ساری انتظامیہ, کہ آپ مجھے بتائیں اگر اس خبر کے آپ ڈائریکٹ خود افیکٹو ہوتے ہوں تو آپ کبھی بھی نہیں چلائیں گے, نوکری چھوڑ دیں گے. صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, دوسروں کی زندگیاں ونریبل بنانے کے لیے اس طرح کی خبر چلا دینا کسی کے کہنے کے اوپر, آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کریں. اسی وقت تو پتہ چلے گا کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. کمپرومائز نہ کریں. دیکھیں جن صحافیوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا نا, سید طلعت حسین کتنی نوکریاں چھوڑی, آج کریڈیبلٹی ہے, کسی کی جرت نہیں ہاتھ ڈال جائے. لیکن جو لوگ ابن الوقت مان جاتے ہیں نا, سید طلعت حسین کو بھی دکھایا گیا تھا کہ جی یہ فلاں فلاں فیملیز چور ہیں, یہ ہیں. اس نے کہا بھائی میں انڈیپینڈنٹلی ثابت اگر ہوا تو میں خبر دوں گا, ادروائز میں آپ کا اعلی کار نہیں بنوں گا. عمران ریاض خان صاحب بن گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں, وہ کیوں چیخ رہے ہیں بار بار, آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ چور ہے. تو میں عمران ریاض میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں جب انہوں نے بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی, ان کے کہنے پہ مان لیا. تو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہو نا, تو یہ تکلیف تمہیں اس لیے کاٹنی پڑی کہ تم نے لوگوں کی زندگیاں ونریبل کی جھوٹی خبریں چلا کے حب الوطنی کے نام پہ. آج وہی حب الوطنی کا کتا تمہیں کاٹ گیا. تو بھئی یہ تو ہوگا, ایسا تو ہوگا. اس لیے ہم تو نہیں کسی کے اعلی کار بنتے, نہ اس زمانے میں نہ آج. جو سچائی ہو بیان کریں گے. بہت بہترین. آخر میں ہمیں وہ آپ کا ایک سو کال سٹائل ہے, کیا اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیا ہے. کون سا سٹائل؟ آپ یوں ایک سٹائل بناتے ہیں. نہیں, وہ سٹائل تو میں نے ایک دو ویڈیوز کے اندر بنایا تھا. وہ فرقہ وارانہ ایک ایشو تھا, اس کے اوپر میں نے یہ بات کی تھی کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ ملک چھوڑ جائیں, تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میرے بھائی جب تک تمہارا آخری مولوی اپنی نیچرل ڈیتھ, میں نے نہیں ان کو مروانا, اس کے ساتھ قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پہ وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھتا, اس وقت تک میں یہ ملک نہیں چھوڑنے کا. مراد یہ کہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, انجینئر محمد علی مرزا اسلام کی ایک لائبریری ہے. ان تمام ویڈیوز کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اپنی لائبریریز میں جائیے اور کتابوں کو نکال کے ان سے موازنہ کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ غلطی مل جائے, مگر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ہمارے پیراڈائم کے اندر غلطیوں کی نشاندہی کرنے آئے. کلیے سلامتی کی دعا. السلام علیکم.